السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 9 10 کے طلباء و طالبات، میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کی بک میں 3 چیزیں ہیں، ایک حصہ قرآن ہے اور دوسرا حدیث کا حصہ ہے جس میں 20 حدیثیں آپ کے نصاب میں شامل ہیں۔ تو آج ہم ان میں سے ایک حدیث پڑھ رہے ہیں۔ حدیث کا یہ ہوتا ہے کہ یہ MCQs میں آ جاتی ہیں، ان کے متعلق کوئی شارٹ کوئسچن آ جاتا ہے، خالی جگہ آ جاتی ہے، بس اس طرح سے آتی ہیں۔ تو اس کی تشریحات بھی اب نہیں آتی، پہلے آیا کرتی تھی۔ تو آج 1 یا 2 حدیثیں میں آپ کو سمجھاتی ہوں، پڑھاتی ہوں۔ دیکھیے پیج نمبر ہے 84، من حج الحدیث۔ نمبر 1 ہے افضل الاعمال، افضل یعنی سب سے زیادہ فضیلت والا، اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل جو ہے لا الہ، کیا ہے؟ لا، نہیں، الہ معبود، الا سوائے اللہ، اللہ کی، یہ کہنا، یعنی افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل جو ہے لا الہ الا اللہ ہے۔ وافضل الدعاء، اور سب سے زیادہ فضیلت والی دعا الاستغفار، بخشش مانگنا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ سب سے فضیلت والا عمل، اس سے مراد ہے کہ صرف یعنی کہ کہنا بھی، یہ کلمہ پڑھنا بھی سب سے فضیلت والا عمل ہے، اور اس کے مطابق زندگی کے اعمال ڈھال لینا، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق کر لینا، یہ ہے فضیلت والا عمل، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہمیں ہر بات، ہر کام اس کی رضا و خوشنودی کے لیے کرنا ہے، اس پر توکل کرنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے ڈرنا ہے، یہ سب چیزیں ہمارے اعمال میں شامل ہونی چاہیے، تو یہ فضیلت والا عمل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اس میں اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت لکھی ہوئی ہے، یہ وضاحت آپ اس کو پڑھیے گا اچھی طرح، اور اس کے متعلق جو ممکنہ سوالات آ سکتے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دوں۔ یہ آتے ہیں افضل الاعمال، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل جو لا الہ الا اللہ، وہ افضل الدعاء، اور سب سے فضیلت والی دعا استغفار ہے، یعنی اللہ سے بخشش مانگنا۔ بخشش مانگنے کی مختلف مصنون دعائیں ہیں، آپ کو معلوم ہوں گی، تو جیسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صرف استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک بھی کہہ سکتے ہیں، بہت ساری ہیں۔ تو اس کے متعلق ممکنہ سوالات جو ہیں وہ اس طرح آ سکتے ہیں کہ حدیث کے مطابق سب سے زیادہ فضیلت والا عمل اور سب سے فضیلت والی دعا کیا ہے؟ تو آپ یہی حدیث لکھیں گے، آتا آپ کے سلیبس میں ہی سے ہی ہے، کہیں اور سے کچھ نہیں آتا، لہذا جب حدیث پوچھیے تو آپ یہی حدیث لکھیں گے۔ اور اس کے متعلق سوال اس طرح آ سکتا ہے، حدیث کے مطابق استغفار کیا ہے؟ تو آپ یہ جواب میں لکھیں گے، حدیث کے مطابق استغفار سب سے فضیلت والی دعا ہے۔ اور آگے سوال پھر یہ ہے کہ حدیث کے مطابق لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے حدیث کے مطابق سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ یا یہی چیزیں خالی جگہ میں آ سکتی ہیں کہ حدیث کے مطابق استغفار ڈیش ہے، سب سے فضیلت والی دعا ہے، حدیث کے مطابق لا الہ الا اللہ ڈیش ہے، تو سب سے فضیلت والا عمل ہے، ٹھیک ہے؟ اب دوسری حدیث جو آپ کی کتاب میں ہے وہ ہے، دیکھیے دوسری حدیث کے نمبر 2، طلب العلم، یہ دیکھیے طلب العلم، علم کی طلب، علم کا حصول، علم حاصل کرنا، فریضۃ، فریضہ ہے، یعنی فرض ہے، دیکھیے اسلام میں، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، ہر مسلمان میں عورتیں مرد سب آ جاتے ہیں، سب مسلمان جو بھی ہیں، بچے ہوں بڑے ہوں، تو سب پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور علم میں یاد رکھیے گا ساری علوم ہیں، لیکن بالخصوص قرآن و حدیث کا علم آتا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرض ہے ہر مسلمان پر، قیامت کے دن کوئی اس بنا پر نہیں چھوٹ سکتا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کچھ، یہ مسئلہ ہمیں نہیں معلوم تھا، وہ بات ہمیں نہیں معلوم تھی، تو کیوں نہیں معلوم کی بھائی؟ معلوم کرنی چاہیے تھی۔ تو اس لیے
کے متعلق جو ممکنہ سوالات ہیں، اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی کیا اہمیت بیان فرمائی ہے، تو آپ اس میں یہی لکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی حدیث ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے، علم کی اہمیت ان الفاظ میں بیان فرمائی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس کا جواب یہ لکھیں گے، آپ ظاہر ہے یہی حدیث لکھیں گے۔ یا سوال اس طرح دے سکتے ہیں کہ حدیث کے مطابق علم کی فرضیت ثابت کیجیے، کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، اب یہ حدیث بیان کریں کوئی، تو آپ یہی حدیث لکھیے گا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 9-10 کے طلباء و طالبات، آج اردو میں حصہ نظم کا پہلے میں حمد آپ کو پڑھا چکی ہوں، سمجھا چکی ہوں، اور اس کا ہوم ورک بھی دیا جا چکا ہے۔ آج ہے امیر مینائی کی ایک نعت ہے، تو امیر مینائی کے متعلق بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ ولادت ان کی 1829 میں ہوئی اور وفات 1900 میں ہوئی۔ امیر احمد مینائی لکھنؤ کے ایک دینی و علمی خانوادے میں یعنی خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ نے طب یعنی میڈیکل، لسانیات، تصوف، لسانیات کا مطلب لینگویجز، زبانوں میں، تصوف، فلسفہ، فقہ، منطق، تاریخ، موسیقی، ریاضی اور قانون کے علوم حاصل کیے، یعنی بہت سارے علوم انہوں نے حاصل کیا۔ آپ کا شمار بڑے بڑے علماء میں کیا جاتا ہے۔ آپ کو اردو، فارسی اور عربی زبان پر عبور حاصل تھا، یعنی مہارت تھی۔ آپ نے حمد، نعت، مثنوی، قصیدے اور غزل میں اظہار خیال کیا، مگر خاص وجہ شہرت نعتیہ شاعری ہے۔ آپ کی شاعری عوام میں بہت مقبول ہے۔ آپ کی کتب انتخاب یادگار، صنم خانہ عشق، امیر اللغات، مرآت الغیب، مینائے سخن، خیابان آفرینش اور محامد خاتم النبیین قابل ذکر ہیں۔ آپ اپنی کتاب امیر اللغات کی اشاعت کے لیے حیدرآباد دکن گئے اور وہیں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اس طرح تاریخ سے نعت گوئی کی عظیم شخصیت ہم سے جدا ہو گئی۔ تو یہ جو آپ کی سلیبس میں نعت ہے، یہ بھی آپ کی ایک کتاب ہے محامد خاتم النبیین، اس میں سے یہ لی گئی ہے نعت، محامد یعنی تعریفیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے، میں اس کو پڑھتی ہوں اور اس کی وضاحت کروں گی۔ خلق کے سرور، خلق یعنی مخلوقات کے، تمام مخلوقات کے سرور یعنی سردار، شافع محشر، شفاعت کرنے والے محشر کے دن، حشر کے دن، روز قیامت، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ مرسل دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں رسول بھیجے گئے ہیں، تمام جتنے بھی رسول آئے آپ ان میں سب سے اہم اور خاص رسول ہیں، اور ہمیشہ کے لیے آپ آئے ہیں قیامت تک کے خاص پیغمبر، اور آپ خاص پیغمبر ہیں۔ انبیاء اور پیغمبر اور رسول تو بہت سارے آئے، لیکن آپ خاص تھے ان سب میں، یعنی آپ کی کچھ خاص خصوصیات ہیں۔ آپ کو بھی بتاؤں گی کہ آپ خاتم النبیین ہیں، محبوب خدا ہیں، رحمت للعالمین ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور بہت ساری آپ کی خصوصیات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ پر درود و سلام، بے انتہا بے شمار درود و سلام۔ نور مجسم، آپ سر تپا نور ہی نور ہیں۔ مجسم یعنی آپ سر سے پاؤں تک نور کا مجسمہ ہیں۔ اور نیر اعظم، نیر مطلب روشنی، اعظم سب سے بڑھ کر، سب سے بڑی روشنی کا مینارہ ہیں آپ، سب سے زیادہ یعنی تعلیمات کا جو نور ہے، اعلیٰ تعلیمات کا، وہ آپ ہی کی ذات سے پھوٹا اور پھیلا۔ سرور عالم، آپ تمام عالمین کے، دونوں جہانوں کے سرور یعنی سردار ہیں۔ مونس آدم، اور آدمیت کے، انسانوں کے مونس ہیں، غمخوار ہیں، خیر خواہ ہیں، ٹھیک۔ نوح کے ہمدم، نوح علیہ السلام آپ کو معلوم ہے ایک پیغمبر تھے،
تو جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، آپ ان کے ہمدم تھے، ان کے بھائی تھے، ان کے ہمدرد تھے، خلیفہ تھے، خضر کے راہبر، اور خضر علیہ السلام جو کہ مشہور ہیں کہ وہ راستہ بتایا کرتے تھے، تو آپ ان کے بھی رہبر ہیں، آپ ان کے بھی ہادی و رہنما ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحر سخاوت، آپ بحر ہیں یعنی سمندر ہیں سخاوت کا، یعنی آپ کی زندگی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کبھی کسی مانگنے والے کو مایوس نہیں لوٹایا، جس طرح کی بھی ضرورت تھی آپ نے اس کی پوری کی۔ تو آپ بحر سخاوت ہیں، سخاوت اور فیاضی کا دریا، گہرا سمندر ہے۔ کان منور اخلاق اور ہمدردی اور رعایت کی کان یعنی خزانہ ہیں آپ۔ آیہ رحمت، آپ رحمت کی آیت ہیں، آپ کے متعلق قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی ہے باقاعدہ کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو وہ ایک آیت ہے آپ کے بارے میں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ رحمت کی نشانی ہے، سب سے نمایاں اور بہترین نشانی ہے آپ رحمت کی، یعنی آپ ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، عورتوں کے لیے، خادموں کے لیے، دشمنوں کے لیے، جانوروں کے لیے، درختوں کے لیے، ماحول کے لیے، ہر ایک کے لیے آپ رحمت بن کر آئے۔ تو آپ آیہ رحمت ہیں یعنی رحمت کی نشانی بھی ہیں، اور آپ کے متعلق ایک رحمت کی آیت بھی نازل ہوئی قرآن میں۔ شافع امت، اور آپ امتوں کو بخشوانے والے ہوں گے قیامت کے دن، شفاعت کریں گے اللہ کے حکم سے ان کی۔ مالک جنت، آپ جنت کے مالک ہیں، یعنی آپ کے کہنے پر لوگوں کو جنت میں بھی بھیجا جائے گا، اللہ کے حکم سے آپ کو یہ اجازت ہوگی، تو آپ مالک جنت ہیں۔ اور قاسم کوثر، نہر کوثر پر بروز قیامت آپ مشروب جو ہے اس کا وہ پانی ہے یا جو بھی وہ مشروب ہوگا، بہترین مشروب، اس دن آپ کو اس سے لوگوں کو سیراب کریں گے، لوگوں میں وہ مشروب بانٹیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ پر بے پناہ درود و سلام ہو۔ رہبر موسیٰ، آپ موسیٰ علیہ السلام کے بھی رہبر ہیں، اور ہادی عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ہادی یعنی ہدایت دینے والے ہیں۔ تاریک دنیا، دنیا کو یعنی آپ نے دنیا کی حرص و ہوس کو بالکل نہیں یعنی چاہا، کبھی بھی اس کو چھوڑا اپنی زندگی میں، جبکہ آپ چاہتے تو آپ کو سب کچھ مل سکتا تھا، دنیا کے سارے عیش و آرام، لیکن آپ نے وہ سب چھوڑ دیے تھے۔ مالک عقبہ، اور عاقبت یعنی آخرت کے آپ مالک ہیں، آپ کی مرضی کے مطابق وہاں پر اللہ تعالیٰ بہت سی باتیں کرے گا، بہت سے کام آپ کی مرضی و منشا کے مطابق وہاں پر اللہ تعالیٰ کرنے والے ہوں گے۔ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ اختیار نہیں دے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب اور خاص نبی ہیں، آپ کو کچھ باتوں کا وہاں پہ اللہ کے حکم سے اختیار ہوگا۔ ہاتھ کا تکیہ، آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ جب سوتے تھے تو اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا لیتے تھے، اپنے ہاتھ کے اوپر اپنا سر رکھتے تھے، دائیں ہاتھ پہ دائیں کروٹ سے لیٹتے تھے۔ تو خاک کا بستر، اور آپ کا بستر کیسا ہوتا تھا؟ آپ بعض اوقات فرش پر ہی لیٹ جاتے تھے، اور کبھی کبھار آپ کا وہ یعنی پھٹا پرانا سا ایک دری یا ٹاٹ اس کو کہہ لیں، وہ بچھاتے تھے، اس پر سویا کرتے تھے۔ یعنی آپ کا کوئی بستر بہت عالیشان، نرم گرم، خوبصورت، مہنگا، حسین ایسا کچھ نہیں تھا، بہت زیادہ آرام دہ آپ کا بستر نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بار بار ہو۔ مہر سے مملو، مہر سے مملو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے رحمت اور مہربانیوں سے بھرپور تھے۔ مہر سے مملو، ریشہ ریشہ، آپ کے جسم کا ہر یعنی جو وہ ہے رونگٹا، وہ جو ہے وہ مربت اور مہربانی سے بھرپور تھا۔ نعت امیر اپنا ہے شیوا، تو ہمارا جو یعنی اب اپنا امیر منائی اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پیشہ، ہمارا طریقہ، ہماری یعنی ساری دلچسپی جو ہے وہ نعتیں کہنا ہے، وہ ورد ہمیشہ رہتا ہے اکثر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ورد ہمیشہ بلکہ اکثر یہی رہتا ہے کہ میں درود شریف پڑھتا رہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نعت پوری ہو گئی، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔
क्लास 9th और 10th के तलबा और तालिबात, आज मैंने आपको हिस्सा नज़म में से अमीर मिनाई की नात पढ़ाई है और समझाई है। अब उसका होमवर्क देख लीजिए, एक्सरसाइज हमें पूरी करनी है इसकी। सवाल नंबर 1 है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आया रहमत क्यों कहा गया? एक बात याद रखिएगा, जब आप होमवर्क क्या करें कॉपी में तो इसकी मार्जिन लाइन जरा चौड़ी खींचा करें। तो देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर ने आया रहमत इसलिए कहा क्योंकि कुरान मजीद की एक आयत में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन करार दिया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में भी रहमत की आला तरीन निशानी है। पूरी जिंदगी आपकी नमूना है रहमत का। ठीक है, तो आयत के असल में 2 मानी होते हैं, एक तो कुरान मजीद की आयतें जो आयत होती है, और एक निशानी। ठीक है, तो अब देखिए सवाल नंबर 2, इस नात में कौन कौन से नबियों का नाम आया है? तो जवाब में है, इस नात में हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम आए हैं। बस हो गया ये दूसरा सवाल। सवाल नंबर 3, कासिम कौसर से क्या मुराद है? कासिम कौसर से मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। देखें, अगर आया कासिम कौसर के क्या मानी तो आप माने लिखेंगे कि यानी नहरे कौसर पर पानी तकसीम करने वाले, पिलाने वाले। लेकिन कासिम कौसर से मुराद अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे इससे मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो बरोज़ क़यामत अपनी उम्मत को नहरे कौसर के मशरूब से सैराब फरमाएंगे। अब सवाल नंबर 4, हम्द और नात में क्या फर्क है? ये तो आप सबको मालूम होगा कि हम्द ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें शायर अल्लाह ताला की ज़ात, सिफ़ात, कुदरत और कमालात को बयान करे और अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इज़हार करे, जबकि नात ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें शायर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी की तारीफ व तौसीफ बयान करे और उनसे अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इज़हार करे। ये हो गए सवालों के जवाब।